بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے سیاسی صورتحال پر بات نہیں ہوئی، لیکن کچھ باتیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب دیکھیں نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ والی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی مجھے کہ اب ایک طرف عوام ہے دکھی اور غمزدہ، ان کو بھی دکھ ہے، اور دوسری طرف ایک دکھیا بیچارہ سڑکوں پہ رول رہا ہے جس کی حکومت چلی گئی ہے، اور حکومت جانے کے دکھ میں غم میں اس کا یہ حال ابتر ہوا ہے۔ اور کیونکہ عوام بھی دکھی ہے اور وہ بھی دکھی ہے، اور جب دو غم زدہ روحیں آپس میں مل جاتی ہیں تو ان کا پھر دکھ جو ہوتا ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اور غم جنہیں ملاتا ہے وہ دل عارضی مسرتوں سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ دور ہو کر بھی قریب رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان اور عوام کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی بن چکا ہے۔ جب سے عمران خان اور اقتدار کے راستے الگ الگ ہوئے ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت دو چند ہو گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خان صاحب کو حکومت نے ستایا ہے اور عوام کو مہنگائی نے، دونوں ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، بالکل اس اجنبی کی طرح جو دوسرے اجنبی کے قریب یوں ہو جاتا ہے جیسے وہ اس کی گمشدہ متاع ہو۔ پورے ملک میں یک وقت الیکشن کرانے کے لیے حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو عمران خان کو چاہیے کہ ملک و قوم کے لیے ضد اور انا کو ترک کر دے۔ عوام آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور امید ہے کل بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے اگر کوئی نیا مسیحا نہ مل گیا تو، کیونکہ دکھ اور تکلیف کے دنوں میں بنے رشتے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ میں ایک ساتھ الیکشن کا جو کیس ہے ایک بار پھر سماعت ہوئی، مگر انتخابات پر چھائی دھند چھٹ نہ سکی، کیونکہ حکومت اپنی ضد پر قائم ہے اور اپوزیشن اپنی انا پر۔ حکومت نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا ہے، لیکن بس اس بات پر کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے، جبکہ تحریک انصاف جو ہے وہ 14 مئی کو الیکشن کرانے پر بضد ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ سیاسی مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کا فیصلہ لے کے بیٹھی نہیں رہے گی، آئین کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی جو حکومتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اتحادی حکومت نے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا، جبکہ چیف جسٹس سے مکالمہ کرتے ہوئے سعد رفیق کا کہنا تھا کہ بات 2-3 ہفتوں کی رہ گئی ہے، اس لیے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ میری رائے میں تو حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا ممبر ہونے کے ناطے سعد رفیق کا بیان خوش آئند ہے، لیکن اگر معاملہ چند ہفتوں کا ہے تو یقیناً گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی عجلت دکھانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ مذاکرات کا ایک دور اور ہو جاتا تو شاید یکسر انتخاب کی تاریخ پر اتفاق ہو ہی جاتا۔ حکومت چاہتی ہے کہ موجودہ اسمبلی میں بجٹ پیش کرے اور IMF سے معاہدہ ہو جائے تو پھر قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں توڑ کر پورے ملک میں الیکشن اکٹھے کروا دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، اسے موجودہ حکومت نے ہی پیش کرنا ہے۔ نگران حکومت کا یہ کام ہے، نہ اختیار۔ PTI کی خواہش اور کوشش ہے کہ شہباز شریف جو حکومت ہے یہ بجٹ پیش نہ کرے اور آئندہ آنے والی حکومت اپنی مرضی سے بجٹ بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کو خدشہ ہے کہ کہیں حکومت معاشی معاملات میں ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو ان کی حکومت نے جاتے جاتے کر دیا تھا۔ انہیں شاید ڈر ہے کہ IMF سے معاہدے کے بغیر بجٹ پیش کیا گیا تو وہ سیاسی بجٹ ہوگا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، سبسڈیز بڑھا دی جائیں گی، اور عین ممکن ہے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتیں سیاسی فائد بٹورنے کے لیے کم کر دی جائیں، جیسے 28 فروری 2022 کو عمران خان نے کی تھی۔ اگر PDM حکومت ایسا کرتی ہے تو IMF شدید ناراض ہو جائے گا، اور پھر اگر PTI الیکشن جیت بھی گئی تو حکومت چلانا اس کے بس میں نہیں رہے گا۔ مومن خواہ مومن کا شعر ملاحظہ فرمائیں: الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں،
الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف سے معاہدہ اپنے آخری مرحلے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 ہفتوں تک معاملات طے پا جائیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کی معاشی ضرورت ہے، اگر یہ معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا تو معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دیوالیہ ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا، کرنسی فری فال میں چلی جائے گی اور مہنگائی کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، کاروبار بند اور بے روزگاری دگنی ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نگران حکومتوں سے کبھی معاہدہ نہیں کرتا۔ اگر فوری طور پر 2 یا 3 ماہ کے لیے وفاق میں نگران حکومت آ گئی تو پھر یہ معاہدہ کم از کم 4-5 ماہ تک زیادہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری معیشت کسی طور پر بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر پہلے ہی کم ہیں اور روپے کی بے قدری بہت ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اگر ایک ساتھ الیکشن کرانے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اتنی قربانی تو دینا پڑے گی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کا انتظار کیا جائے، ورنہ پنجاب کے الیکشن کے لیے تو عدالت فیصلہ دے ہی چکی ہے، اس پر عمل درآمد کرا دیا جائے۔ آئی ایم ایف سے فوری طور پر معاہدہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے بھی سود مند ہوگا، ورنہ جو بھی پارٹی الیکشن میں فاتح ٹھہرے گی اقتدار سنبھالتے ہی اسے ایسے جھٹکے لگیں گے کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ آئین کہتا ہے کہ کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، مگر اب تو 110 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، مگر الیکشن دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے۔ 14 مئی کو الیکشن تقریباً ناممکن ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اگر اسے سپریم کورٹ، آئین اور ملک کی توقیر اتنی عزیز ہے تو شہر شہر ریلیاں اور تقریریں کرنے کی بجائے حکومت کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے۔ 2-3 ہفتوں کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑے دن اور صحیح جلسے جلوسوں اور یکجہتی ریلیوں سے سپریم کورٹ اور اس کے فیصلوں کا احترام بحال نہیں ہوگا، فیصلوں پر عمل درآمد سے ان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ اگر ملک میں سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی رسم چل پڑی تو پھر کیا ہوگا۔ حکومت نے اپنے سر پر سیاسی کفن باندھ رکھا ہے اور وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتی ہے۔ وہ قصداً عدلیہ سے محاذرائی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ سیاسی شہادت حاصل کر سکے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے، چیف جسٹس کو طلب کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا حکم کیوں دیا۔ رانا ثناء اللہ کا بیان اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کیا تو ہم بھی ان کو طلب کریں گے، اگر وہ نہیں آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ حکومت کو اندازہ ہی نہیں کہ اداروں میں تصادم سے اصل نقصان عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اگر ملک میں انتشار بڑھا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے چیئرمین تحریک انصاف کو سیاسی بصیرت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کی راہ سے گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کا فقدان ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے وقت کا ضیاع چاہتی ہے۔ بات 14 مئی سے آگے چلی گئی تو حکومت قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا خدشہ درست ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب اس کی خام خیالی ہو، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے سوا اور راستہ ہے کیا؟ حکومت اگر وعدہ خلافی کرے گی تو اس میں بھی فائدہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، حکومت غیر مقبول ہوگی اور عوام عمران خان کے مزید قریب آ جائیں گے۔ ہمدردی کا جذبہ بہت توانا ہوتا ہے، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ شہباز حکومت کا ہر دن عمران خان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ الیکشن میں جتنی مزید تاخیر ہوگی اتنی ہی عوام کی عمران خان سے زیادہ قربت بڑھتی جائے گی۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، کیا الیکشن ہونے سے 14 مئی کو الیکشن ہوں یا اس کے بعد ہوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ الیکشن اس سسٹم کے تحت کرائے جائیں جسے متنازع نمائندگی کہتے ہیں، اس میں تمام جماعتوں کو بنیادی طور پر پھر پورا حق ملے اور عوام کے تمام جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی ہوگی۔ ایسے عوام کے تمام طبقات کی نمائندگی نہیں ہے، کیونکہ خاموش اکثریت جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ وہ نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کہ سب لوگوں کو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں لوٹنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نظام بدلنا نہایت ضروری ہے۔